السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین کرام، حضرات کرام قدر، اس سالانہ مجلس اعزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے کی شہادت حاصل کرتے ہوئے میں نے سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت کو آج کی مجلس کا موضوع سنایا. میرے سامنے بڑی پڑھی لکھی اور علمی سماعتیں تشریف فرما ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے خود بھی ہیں، اور پیچھے تک ماشاءاللہ کثیر تعداد میں محمد و آل محمد کے چاہنے والے فرش اعضا پر بیٹھے ہوئے اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں. میں اپنے سارے سننے والوں کی بے حد توجہ کا طالب ہوں آیہ مبارکہ کے ترجمے کے اوپر، تاکہ ترجمہ یا آپ کی سماعتوں کو نظر ہوگا انشاءاللہ تو موضوع انشاءاللہ خود بنتا جائے گا. ارشاد ہو رہا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. اللہ پوچھ رہا ہے انسانوں یہ بتلاؤ کہ وہ جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کے نقش قدم پر چلا جائے، یا امن لا یہدی الا یہدا، یا اس کا اتباع کیا جائے جو بغیر ہدایت کے خود راہ ہدایت پر نہیں آ سکتا. فما لکم کیف تحکمون. تو انسانوں تم لوگ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو، کیا حکم لگاتے ہو؟ سوال کر رہا ہے نا اللہ. اچھا دیکھیں، ہم جب سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس کی بنیاد ہوتی ہے لا علمی. مجھے نہیں معلوم، میں آپ سے کوئی بات پوچھ سکتا ہوں، آپ کو کوئی بات نہیں معلوم، آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں. لیکن پروردگار قرآن مجید میں جب سوال کرتا ہے انسانوں سے تو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اگر انسان کی فطرت پاک ہے اور قلب انسانی میں صفا پائی جاتی ہے تو جواب انسان خود معین کرتا ہے. تو اب پروردگار نے دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو حق کا راستہ دکھانے والا ہے، دوسرا وہ جو ہدایت کا محتاج ہے. ٹھیک ہے نا؟ تاریخ انبیاء کو اگر پھیلاتے چلے جائیں تو ہزاروں صفحات، ہزاروں کتابیں، ہزاروں چیپٹرز پر اسلام کی تاریخ پھیلتی چلی جائے، اور اگر اسلام کی تاریخ کو سمیٹیں تو فقط دو جملے، ایک طرف راستہ دکھانے والے، دوسری طرف راستے کے محتاج. کریں گے تو لطف آئے گا. بڑے قریب ہو گئے میرے سننے والے، بھائی بولتے رہے تو مجھے مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں یہ پوری کائنات جو اللہ نے بنائی، اس کائنات کے ہستبوت میں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی شے ایسی نہیں ملے گی جسے فنا نصیب نہ ہو. کوئی شے آپ کو، کوئی چیز ایسی اس دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی جسے فنا نصیب نہ ہو. یہاں کا ہر دن فنا ہونے کے لیے آتا ہے، اور یہاں کی ہر رات ایک نئے دن کا آغاز کرنے کے لیے معرض وجود میں آتی ہے. میں نے کہا میرے سامنے علمی سماعتیں بیٹھی ہیں، تھوڑی سی میں باریک باتیں کروں گا
تاکہ یہ تمہیدیں گزر جائیں تو رزلٹ انشاءاللہ خود آئے گا. تھوڑی سی باری باتیں لیکن میں یہ باری باتیں آپ سے کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں میں بھروسہ کر کے. ہر چیز یہاں کی فنا ہے, فنا پذیر ہے. ہر دن آتا ہے نئے رات کا آغاز کرنے, ہر رات آتی ہے نئے دن کا آغاز کرنے کے لیے. یہ کائنات, اس میں ہر شے متغیر ہے. یہ کائنات تغیرات کی آماجگاہ ہے. اور اس کائنات میں, اس دنیا میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, نسل انسانی ایک قافلے کی صورت رکھتی ہے. یہ دنیا جس میں نسل انسانی موجود ہے اور یہ نسل انسانی ایک قافلے کی صورت رکھتی ہے. اور اس دنیا کی ہر شے متغیر ہے. یہاں کی ہر شے تغیرات کی آماجگاہ ہے. یہاں کا ہر لمحہ لمحے فنا ہے. یہاں کا ہر لہجہ لہجے فنا ہے. یہاں کا ہر قدم قدم ہلاکت ہے. تو جب اس کائنات کے لیے یہ مقدر کر دیا گیا کہ اس کائنات کو مسلسل سفر میں رہنا ہے, تو پروردگار نے طے کیا کہ ہم انسان کو والی و وارث کے بغیر نہیں چھوڑیں گے. جب نسل انسانی کے لیے یہ مقدر کر دیا گیا کہ انسان کو مسلسل سفر میں رہنا ہے. انسان پیدا ہوا, بچپنا گزارا, جوانی میں قدم رکھا, جوانی ڈھلی, ادھیڑ پر میں آیا, ادھیڑ پر ختم ہوا, بڑھاپے کے منازل میں پہنچ گیا انسان. تو ہر لمحے سفر کر رہا ہے نا. انسان کے مقدر میں اللہ نے سفر لکھ دیا. تو اللہ نے طے کیا کہ تمہارے سفر بغیر ہادی کے آگے نہیں بڑھے گا. تمہاری یہ منزلیں بغیر رہنما کے آگے نہیں بڑھیں گی. ہم ہدایت کریں گے, ہم رہنما بھیجیں گے, ہم ہدایت کرنے والوں کا قافلہ بھیجتے رہیں گے. اب چاہے تو انہیں مان کر شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ, چاہے تو انہیں ٹھکرا کر کافروں میں داخل ہو جاؤ. مسلسل خط فکر ہے اور میرے سامنے بڑی کثیر تعداد میں لاہور کے بڑے ارباب علم بیٹھے ہوئے. چاہے تو مانو, چاہے تو ٹھکرا دو. ٹھیک ہے نا, قرآن بول رہا ہے سورہ میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو, اللہ بول رہا ہے, راستے کی ہدایت کر دی. چاہے مان کی شاکر بنے, چاہے ٹھکرا کر کافر بنے. اچھا, تو اب پروردگار نے طے کیا کہ انسان مسلسل سفر میں رہے گا. تو اب اس نے ہدایت کا بندوبست کیا. سلسلہ ہدایت چلا اور اس شان کے ساتھ چلا کہ پروردگار زندگی کے ہر موڑ پر ہدایت کا بندوبست کرتا چلا. ہادیوں کی تعین ہوتی گئی, رہنما سامنے پیش کیے جاتے رہے. میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ زمانہ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے سروں سے گزر رہا ہے کہ جب پچھلے ہادیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آثار قدیمہ پر گفتگو کی جا رہی ہے نا. جب پچھلے ہادیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرون وسطیٰ کی تاریخ دہرائی جا رہی ہو, جیسے صدیوں پرانی تاریخیں دہرائی جا رہی ہوں. لیکن میں جملہ کہوں گا کہ دیکھو, ہادی کسی بھی زمانے کے لیے آئے وہ کسی ایک عہد کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا. میں جملے کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں. ہادی کسی بھی زمانے کے لیے آئے وہ کسی ایک عہد کے ساتھ, کسی ایک وقت کے ساتھ محدود نہیں ہوتا. جسے زمانہ بناتا ہے وہ بنتے ہیں, بگڑتے ہیں, ابھرتے ہیں اور مل جاتے ہیں. اگر جملہ قابل قبول ہو تھکنا بیٹھنا, جنہیں دنیا بنائے وہ بنتے ہیں, بگڑتے ہیں, ابھرتے ہیں اور مل جاتے ہیں. تو یہ زمانے والے ہیں جنہیں زمانہ بناتا ہے وہ بنتے بھی ہیں, بگڑتے بھی ہیں, ابھرتے بھی ہیں, پھر انجام میں مل جاتے ہیں. لیکن جنہیں اللہ بناتا ہے وہ اگر صحرا میں دفن ہو جائے تو صحرا نجف بن جائے, جنگل میں دفن ہو جنگل کربلا بن جائے. یہ فرق ہے. نوجوان بیٹھے ہوئے, میں نے ایک جملہ کہا اور آپ کے چہرے کھلنے لگے. جنہیں زمانہ بنائے وہ بنتے ہیں, بگڑتے ہیں, ابھرتے ہیں, فنا ہو جاتے ہیں.
مٹ جاتے ہیں، ہے نا، سفر راستے سے مٹ جاتے ہیں. اور جنہیں اللہ بنائے ان پر زمانہ حاوی نہیں ہوتا، وہ زمانے پر حاوی ہو جاتے ہیں. وہ زمانے پر حاوی ہو جاتے ہیں. یہی سبب ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور جب پچھلے ہادیوں کا تذکرہ قرآن میں پڑھتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے یہ سارے واقعات آج کے ہوں. میرے سامنے قرآن سننے والے بیٹھے ہوئے، میں دعویٰ بے دلیل نہیں کر رہا ہوں، دلیل دوں گا اپنے اس دعوے کی. قرآن پڑھنے والا آپ ہو، میں ہو، کوئی مسلمان ہو، جب واقعات پڑھتا ہے انبیاء کے تذکرے سنتا ہے قرآن کے اندر یا پڑھتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے، یہ احساس کرتا ہے کہ ایسے آج کی بات ہو رہی ہو، آج کے تذکرے ہو رہے ہو. ٹھیک ہے نا. اب میں اس دلیل کے اس دعوے کے لیے دلیل دے رہا ہوں. بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن قرآن کے حوالے سے ہے اور سورہ طٰہٰ میں اس واقعے کا ذکر ہے. ایک فرشتے نے آ کر ایک بی بی کے کان میں کہا کہ مت گھبراؤ، اپنے بچے کو ایک صندوق میں مقفل کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو. دیکھنا جنہیں زمانہ بنائے وہ کیسے ہیں، جنہیں اللہ بنائے وہ کیسے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب وہی ہوئی سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ بول رہا ہے اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی الیم فاقذفیہ فی التابوت فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو اللہ. ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، موسیٰ کی ماں پر